دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والا ہر حکمت کا نسخہ اور یہ ہمارے 50 سال کے قیمتی راز آپ کو بار بار اسکرین پہ نظر آئے۔ آج ذکر ہو رہا ہے کشتہ شنگرف کا۔ کشتہ شنگرف جو میں بناتا ہوں اس کی بہت مختلف ترکیب ہے۔ یہ 1 کلو پورا پڑا ہے آپ کے سامنے، 1 کلو، کیونکہ تھوڑا بنانے میں محنت اس کو لگتی ہے، تو محنت کرنے کے بعد بندہ اس کا پھل بھی کھائے۔ ہمہ قسم کے میں یہ قوت بہا کے جو بھی ادویات بناتا ہوں ان میں استعمال کرتا ہوں۔ زیادہ تر یہ قوت بہا کی ادویات میں استعمال کرتا ہوں، وہ چاہے کیپسول کرنٹ ہو چاہے کوئی ہو، اوروں میں نہیں، یہ قوت بہا پہ ہی استعمال کرتا ہوں۔ اجزاء اس کی یہ ہے کہ آپ کو شنگرف آپ کے اندر جو کوالٹی ہے تو 1 کلو کا یہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا لیں جو 50 گرام کی ہو، اور ایک چاول پکانے والی بڑی دیگ لیں۔ بڑی دیگ چاول پکانے کی 1 من، پورا 1 من نر بوہڑ کے پتے لیں۔ پھر اس دیگ میں اوپر شنگرف کی ڈلیاں، ایک باریک نما شیخ ہو لوہے کی، اس میں لٹکا کر، یعنی دیگ کے ترے میں نہ لگے، اور اس کو دھاگے سے لٹکا لیں۔ اس کو اچھی طرح دھاگے سے بند کر دیں۔ بند کرنے کے بعد اس میں بوہڑ کا دودھ ڈال، پتے ڈال کر، دودھ نہیں پتے ڈال کر، اور اس میں حسب مقدار پانی ڈال کر دیگچی کا ڈھکن بند کر کے اس کو آگ پہ رکھیں۔ جیسے پتے آگ پہ آہستہ آہستہ نرم ہوتے ہوئے نیچے چلے جائیں گے تو آپ اور نئے پتے لگائیں، حتیٰ کہ اسی دیگچی کے اندر 1 من پورے پتے سما جائیں۔ اس کے بعد اس میں پانی بھی ڈالتے جائیں۔ پانی ڈالتے ڈالتے آخر میں جب دیکھیں کہ پورے پتے زرد ہو گئے ہیں، گل گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں، اس شنگرف کو، کیونکہ یہ شیخ میں ہوں گے، اس کو نکال لیں اور پانی کو نتار کپڑ چھان کر لیں۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی پانی میں شنگرف ڈال کے دوبارہ اس کو اور جو ہے وہ آگ پہ رکھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جا کے نمک بن جائے گا۔ آپ کا شنگرف اسی نمک کے اندر ٹپک جائے گا۔ یہاں شنگرف آپ کو موم ملے گا، یعنی نرم ملے گا۔ کپڑے کی گٹلی میں بند ہونا ضروری ہے، اس کو یہ یاد رکھنا، ورنہ تو یہ پگھل جائے گا۔ باوزن شنگرف آپ کو موم ملے گا، اس کو نکال لیں۔ 2 4 5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سخت ہونا دیں، کیونکہ وہ نمک پھینک دیں جو بوہڑ کا ہے، اور اسی کو آپ موم نمک شنگرف کو، پھر آپ کی مرضی ہے اس میں گولیاں بنائیں، پھر آپ کی مرضی ہے اس سے کشتہ بنائیں، پھر آپ کی مرضی ہے اسی کو کسی کشتے میں شامل کریں۔ بے حد مقوی بہا ہے۔ میں تو کرنٹ کیپسول میں یہ شنگرف ڈالتا ہوں، تو ایک بار بنانے سے پھر بار بار بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر جہاں حسب ضرورت آپ کو قوت بہا کے دوائیوں میں جو شنگرف پڑتا ہے وہ اسی کو ہی ڈالا جاتا ہے۔
واقعہ یوں ہے کہ پہلے دور میں سمر فار کہانی ملتا تھا، ابھی نہیں، میرے پاس تو پڑا ہے 100 گرام، وہ بھی تبرکات کے طور پہ۔ ہم سمر فار کا کشتہ کر کے 1 تولے میں تقریباً کوئی 3 رتی ڈال دیتے تھے۔ کسی بھی مریض کو 1 خوراک سے 2 خوراکیں کھلائیں تو آج تک تقریباً کوئی 40 سال کا عرصہ اس باتوں کو گزر گیا ہے، ان کے قوت باہ میں کمی پیشی نہیں آئی۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا میرا سنیاسی راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کشتے بنانے کا، شنگرف بنانے کا۔ تو یہ چینل آپ سبسکرائب کرتے جائیں اور آپ کو اسی اچھی ویڈیو ملتی جائیں گی۔ السلام علیکم، حکیم محمد خان نظامانی، بدین ٹنڈو غلام علی۔ میرا تعلق دیہات سے ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 2760 725۔